میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔ اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ہماری بہن کو ننگے پاؤں، ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لایا گیا۔ ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو میں بچر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں۔ آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے، اس میں ایک بات سب سے نمایاں تھی اور وہ بچر صاحب کی بے لوث جو ان کی جو رہنمائی ہے، جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے، وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت۔ یہ بات بالکل واضح تھی۔ تو ایک یہ متحد جماعت ہے، اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ انشاءاللہ یہاں سچ کا، شرافت کا نظام قائم ہوگا۔ بتائیے گا کہ جو پارلیمانی میٹنگ میں آپ کے فیصلہ کیا گیا کہ ملک گیر احتجاج ہے، اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں وہ نکلیں گے، کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور آپ کا اگلا پڑاؤ کون سا ہوگا؟ جی وہ آج ابھی میں یہاں تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ آج شام تک تفصیلات سامنے آئیں گی، ہم اعلان کریں گے اور یہ بہت مؤثر احتجاج ہوگا۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل محمد نے کہا تھا، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی کہ علی مین گنڈا پور کی اسٹریٹجی بہتر نہیں تھی، اس وجہ سے تمام ماضی کے جتنے بھی ہمارے احتجاج ہوں گے ریڈیو میں لگا دوں۔ تب کیا اسٹریٹجی کو ریفائن کیا جائے گا، ریوائز کیا جائے گا، کس طرح کی آپ کو؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے دیواروں سے ٹکریں نہیں مارنی، جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکریں مارنے کا وہ جائے ٹکر مارے۔ ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے، ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوگی۔ اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے۔ ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا جو احتجاج ہے جلسے جلوس ریلیوں کی صورت میں ہوگا یا پھر آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں، یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں۔ آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی، آواز بلند کرنے کی، بیٹھنے کی، سڑک پر چلنے کی۔ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں، ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی، آپ دیکھیں گے صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا۔ نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کا۔ نہیں جی، علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے، وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ نا نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والے جب باہر نکلتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے تو اجازت دیں گے، اگر انہوں نے انتظار دوبارہ برپا کیا تو ہم پابندی لگائیں گے۔ دیکھیں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا۔ یہ ریاست کی اور
पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबा बंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं, पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने इत्तेफाकी राय पैदा की और आईनी तरमीम करवा दी, कुछ आपके लोग जाके वहाँ गए, 27वीं आईनी तरमीम। देखिए, मैं रोकूंगा आपको, इत्तेफाक राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी 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 फरमाइए। हाँ जी, अब ठीक है ठीक है। सर, अब ये 27वीं आईनी तरमीम कॉमा यही इत्तेफाक राय हुआ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम साहब तशरीफ लाते हैं, और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये